باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن حکیم ایک الہامی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان سے براہ راست اور بڑی گرم جوشی سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ اور کائنات میں پنہاں الوہی نظام ہستی ڈیوائن آرڈر کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رحیم و کریم انسان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کی منشا کو اچھی طرح جان سکے اور بہترین انداز میں اس کی پیروی کر پائے، اور کائنات کے وسائل کو بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے مؤثر طور پر ایفیکٹولی استعمال کر پائے۔ قرآن حکیم کوئی پہلی وحی نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام الہی کے مبارک سلسلہ کی آخری کڑی ہے جو نہ صرف پہلی الہامی کتب کی تصدیق کرتا ہے بلکہ ان کے ذریعے دیے گئے پیغام کو جامعیت بھی عطا کرتا ہے، کمپریہنسو۔ مسلمانوں کے لیے بشمول نازل شدہ تمام الہامی کتب کے قرآن حکیم کی الوہیت پر یقین ایمان کے 6 بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے قرآن کی الوہیت اور سچائی پر یقین رکھنا اہم فرض ہے۔ تاہم اکثر اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی وغیرہ اور کفار نان بلیورز قرآن حکیم کی الوہیت کا انکار کرتے رہے ہیں یا اس کی الوہیت پر شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے ہیں۔ شکوک و شبہات لیکچرز کے اس سلسلے کا مقصد قرآن کی الوہیت پر تاریخی طور پر اٹھائے گئے اعتراضات کا ازالہ کرنے کے لیے قرآن حکیم میں تقریباً 1500 سال قبل بیان کیے گئے ان حقائق کی صداقت پر مبنی دلائل پیش کرنا ہے جس کا علم انسان کو حال ہی میں تحقیق اور مشاہدے کے جدید سائنسی آلات کی دستیابی کے بعد ہو سکا۔ آج کے لیکچر میں ہم قرآن کی الوہیت پر منکرین کو دیے گئے اللہ کے چیلنج پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اللہ نے چیلنج دیا انسانیت کو، ان لوگوں کو جو قرآن کریم کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتے، کہ ثابت کرو کہ یہ ایک الوہی پیغام نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز 2 اہم نکات کی وضاحت سے کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان پر الہامی کتب کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ۔ اور زبور، تورات اور انجیل کے نازل ہو چکنے کے بعد قرآن حکیم کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دوسرا۔ ان کی وضاحت یہ ہے، انسان کو ابلیس کے اکسانے پر سرزد کردہ گناہ سے معافی کے بعد جنت سے زمین پر اتارا گیا، Day 1 on the earth۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی رہنمائی کے لیے الوہی ہدایت نازل فرمائے گا تاکہ وہ اس دنیا میں اپنے مقرر کردہ کردار یعنی نیابت کا کردار کو مطلوبہ طریقے سے انجام دے سکے گا، آسان طریقے سے انجام دے سکے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 38 میں بیان کیا گیا ہے۔ غور فرمائیے، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے نیچے زمین پر اتر آؤ۔ جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور آسمانی صحیفوں کے ذریعے بنی نوع انسان کو الوہی پیغام سے نواز کر خدائی ہدایت کا اپنا وعدہ پورا کر دیا۔
چونکہ یہ تمام صحیفے اللہ کے پاس محفوظ الکتاب سے ہی ماخوذ ہیں، ایکسٹریکٹڈ ہیں، وہیں سے نکالے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات اسکرین پر دکھائی گئی ہے۔ اس لیے ان کا اصل پیغام تمام رسولوں اور مذاہب کے لیے روح اور مواد میں یکساں و منفرد تھا۔ قابل غور بات ہے، یکساں و منفرد کا مطلب ہے ایک ہی تھا، اس کی اسپرٹ ایک تھی، پیغام ایک تھا، پیغام وحدت خدا، وحدت الہیہ۔ تاہم اس کا دائرہ کار اور جغرافیائی کوریج میں بنی نوع انسان کی بدلتی ہوئی ضروریات کے ساتھ اضافہ ہوتا رہا۔ تمام ادیان الہی، تمام دین، جیوز ہو کہ کرسچینٹی ہو، اسلام ہو، اس میں پیغام کا یہ تسلسل اور یکسانیت قرآن حکیم کی متعدد آیات میں بیان کی گئی ہے۔ اسکرین پر اس کے حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ اس الوہی پیغام کو قرآن حکیم کی آمد کے ساتھ، قرآن حکیم کی آمد کے ساتھ دائرہ کار اور جغرافیائی مناسبت کے لحاظ سے کاملیت، کمپریہنسونیس اور افاقیت حاصل ہو گئی، کمپریہنسو ہو گیا۔ تمام کی تمام چیزوں کو، تمام کے تمام جو پیغام ہے، اللہ کریم نے اس کو ضرورت کے مطابق تا قیامت کے لیے اس کو جامع بنا دیا، مکمل کر دیا۔ جیسے کہ سورہ شعراء کی آیت 192 میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، سنیے۔ اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ رب العالمین، لارڈ آف دا ورلڈس، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، دس یونیورس اور ادر یونیورسز اف دے آر۔ اس تناظر میں کچھ اور قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، نوٹ فرما لیجیے۔ پچھلے صحیفوں کے دائرہ کار اور جغرافیائی مناسبت کی محدودیت کے علاوہ ان کی تاریخی جانچ پرکھ سے پتہ چلتا ہے، ہسٹورک ایویلویشن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اصل اسکرپٹ کے کھو جانے یا بعد کے ادوار میں رد و بدل کی وجہ سے ان کی صداقت کھو چکی تھی۔ ہم اس کا ذکر کئی اپنے ابتدائی لیکچرز میں کر چکے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم کی متعدد آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے، جن میں سے سورہ المائدہ کی آیت 15 اور سورہ الحدید کی آیت 27 اسکرین پر دکھائی گئی ہے، جو پچھلے صحیفوں کے اس طرح کے نقائص کو نمایاں کرتی ہے۔ اس لیے دیگر تمام مذاہب کے پیروکاروں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام اپنی برتری کی تبلیغ نہیں کرتا، بلکہ یہ تمام الہامی مذاہب کے پیغمبرانہ مشن کی مشترک سچائی کی طرف بنی نوع انسان کی توجہ چاہتا ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت 37 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ذرا سنیے اور غور فرمائیے۔ اور اس قرآن کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اسے اللہ کی وحی کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور اس کی تفصیل ہے، کنفرمیشن ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ہے، کمپریہنسونیس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات، لارڈ آف دا ورلڈس کی طرف سے ایک تحفہ ہے انسانیت کے لیے۔ قرآن حکیم انسان اور اس کے خالق کے درمیان براہ راست غیر مبہم اور یقینی رابطے کو قائم کرتا ہے، جیسے کہ سورہ الطارق کی آیات 13 اور 14 اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ سنیے، بے شک قرآن ایک فیصلہ کن بیان ہے،
کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. اٹ از ناٹ امیوزمنٹ، اٹس اے سیریس اسٹیٹمنٹ، ڈسائسو. ہر قسم کے رد و بدل یا تحریف و تکثیر یا تخفیف سے اس کی حفاظت کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جیسا کہ سورہ البروج کی آیات 21 اور 22 اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے. غور فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ قرآن عظیم تر ہے، یہ الوحی تختی پر کندہ و محفوظ ہے، لکھ دیا گیا ہے. nobody can change it. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کی حقیقت، اس کی صفات، ایٹریبیوٹس، کائنات کی تخلیق اور اس کی قائمیت اور فروغ میں پنہاں مشیت خداوندی اور اس کے امور و معمولات میں جاری و ساری ضروری قوانین فطرت، انسان کے مقام نیابت، آزادی فکر و عمل کے ساتھ عظیم الشان تخلیق اور الوحی رہنمائی کو بیان کر دیا گیا ہے، کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ اس دنیا میں تفویض کردہ کردار کو فرش شناسی کے ساتھ انجام دے پائے اور انعام کے طور پر آخرت کی مزید بابرکت زندگی کو حاصل کر سکے، جس کا وعدہ سورہ بقرہ کی آیت 38 میں کیا گیا ہے، جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. یہ ہے میرے اللہ کی اپنے انسانوں پر، انسانیت پر اپنی ایک خاص محبت کا انداز. تو عزیز دوستو، اب اگر ہم آسمانی مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اگر ہم آسمانی مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ہر آنے والے مذہب کی الوہیت سے انکار اور اس کی مخالفت اس دور کی طاقتور اشرافیہ نے کی تھی، کیونکہ ہر الوہی مذہب نے، کرسچینٹی ہو یا جوڈائزم ہو یا اسلام ہو، ہر الوہی مذہب نے عوام کے خلاف استحصالی اور ظالمانہ طریقوں سے قائم اشرافیہ کی جابرانہ حکمرانی کو چیلنج کیا تھا. خدا کے مبعوث کردہ رسولوں نے، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں نے عوام الناس کے نجات دہندہ کے طور پر معاشرے میں مساوات، اکنامک ایکویٹی، برابری، ایکویلٹی، سوشو پولیٹیکل ایکویلٹی، ہیومن رائٹس اور انصاف کا علم بلند کیا تھا، جسے اشرافیہ نے اپنے مفادات کے خلاف پایا. ان کی مخالفت کا سب سے مضبوط ہتھیار متعلقہ رسول اور اسے عطا کردہ صحیفہ کی، ڈیوائن بک کی الوہیت کو چیلنج کرنا تھا، تاکہ لوگوں کو الوہی پیغام سے دور رکھا جا سکے. قرآن حکیم کے نزول کے موقع پر بھی اشرافیہ کی وہی لیگیسی، یعنی معاندانہ و مخالفانہ رویے دہرائے گئے. یہ حقیقت سورہ القصص کی آیات 48 اور 49 میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے. سنیے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا، یعنی اللہ کریم نے وہ حق، اپنا پیغام حق انسانوں کے لیے بھیج دیا، تو وہ کہنے لگے. کون کہنے لگے؟ مدینہ کے یہودی اور عیسائی. کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ تو وہاں کے جو کرسچنز اور جیوز تھے، انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا،
اے نبی ان سے کہہ دو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پھر پیروی اختیار کروں گا۔ تو قرآن حکیم کی الوہیت کو قبول کرنے میں کفار کے انکار کے پیش نظر اللہ کریم نے ان کے انکار کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی منطقی اور تاریخی چیلنج دیا۔ غور کریں ان لفظوں پہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک وقت پر دیا گیا چیلنج نہیں تھا، بلکہ مکہ اور مدینہ دونوں میں نازل ہونے والی متعدد آیات میں دیا گیا، متعدد آیات میں دیا گیا چیلنج تھا، یعنی یہ چیلنج بار بار دیا گیا۔ اس تناظر میں چند آیات کا ذکر کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت 23 میں بیان ہے، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، ایک ہی صورت، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کو چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ یونس کی آیت 38 میں بیان ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خود سے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر اس کی مثل اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ، اور جن جن کو مدد کے لیے بلا سکو بلا لو سوائے اللہ کے، اگر تم سچے ہو۔ کیا زبردست چیلنج ہے۔ سورہ ہود کی آیت 13 میں بیان ہے، کیا یہ کہتے ہیں کفار مکہ اور مدینہ کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود سے گھڑ لی ہے؟ کہو ان سے اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ الاسراء کی آیت 88 میں بیان ہے، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن، ایک طرف انسان ہے دوسری طرف جنات ہیں، کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ سورہ طور کی آیت 34 میں بیان ہے، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائے۔ تو یہ میرے اللہ کا چیلنج تھا، جو ایڈریس ہی تھا، جو فوکس تھا، وہ تو کفار مکہ اور مدینہ تھے، مگر یہ چیلنج پوری انسانیت کی جتنی عمر ہے سب کے لیے ہے۔ آج تک کوئی جرت نہیں کر سکا، کوئی اس چیلنج کے اوپر پورا نہیں اتر سکا۔ تو میرے عزیز دوستو، اگرچہ یہ چیلنج تمام زمانوں کے منکرین کے لیے تھا، تمام زمانوں کے منکرین کے لیے تھا، کفار کے لیے تھا اور ہے، مگر اس کا پہلا ہدف مکہ اور مدینے کے عرب کفار تھے، جو خطے کی تمام اقوام میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے مالک تھے۔ چونکہ ان میں نازل شدہ مذہب یعنی اسلام کے لیے شدید نفرت اور دشمنی تھی، اس لیے مذکورہ چیلنج پر فوری رد عمل کی توقع تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھے۔ اس طرح وہ مال اور جان گنوانے کی بجائے اپنے ہدف کو بہت آسانی سے حاصل کر لیتے اگر وہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآنی آیات کا نمونہ پیش کر سکتے، لیکن اللہ کو حقیقت
اور ان کی نااہلی کا علم تھا، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کی گئی آیات میں دیکھا ہے۔ اس طرح اپنی بہترین کوششوں کے باوجود وہ چیلنج کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ قرآن کریم یا اس کی چند آیات کے برابر کوئی چیز پیدا کرنے میں ان کی عاجزی کا اعتراف اس کے اللہ کے کلام ہونے کی واضح دلیل ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے اور انسان کا بھی۔ سورہ بقرہ کی آیت 23 کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اس سے پہلے آیات 21 اور 22 بتاتی ہیں کہ اللہ نے کائنات، زمین اور انسان کو پیدا کیا۔ اب ذرا تصور کریں کہ منطق کی کیسی خوبصورت وضاحت کی گئی ہے، کیا خوبصورت منطق پیش کیا گیا ہے۔ اگر اللہ ایسی لامحدود مخلوقات پیدا کر سکتا ہے، لامحدود مخلوقات، کائنات کی کوئی حدود نہیں ہے، زمین کے جو عجوبات ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے، انسان بھی ایک لامحدود اللہ کی بھیجی ہوئی مخلوق ہے، تو اسے اپنے پیارے رسول پر الوہی پیغام نازل کرنے میں کیا مشکل درپیش ہو سکتی ہے، جو اتنے بڑے بڑے ونڈرز، کائنات، زمین، آسمان، پتہ نہیں کیا کیا، جس کا انسان کو ادراک ہی ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے رسول پاک پر، رسول کریم پر، رسول عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنا پیغام بھیجنے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن ایک الہامی کتاب ہے نا، خدا کا کلام ہے، بنی نوع انسان کے لیے الوہی رہنمائی ہے، جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس حقیقت کا اعتراف ہر دور میں مختلف علاقوں، مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لا تعداد جلیل القدر علماء کرتے رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف چند مغربی اسکالرز کے ہی تبصرے شیئر کروں گا، خاص طور پر قرآن کی الوہیت پر منکرین کو اللہ کے چیلنج کے حوالے سے۔ جرمن نژاد سوئس ماہر مابعد الطبیعیات فرید جوزف شوم اپنی کتاب ڈائمینشنز آف اسلام میں لکھتے ہیں، سنیے، ایک الہامی کتاب کی مافوق الفطرت قدر اس کی زمینی شکل سے قطعی طور پر ظاہر نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی صرف اس کے تصوراتی مواد، کنسیپچول میٹیریل سے، یعنی نہ اس کی شکل سے نہ اس کے تصورات سے۔ در حقیقت ایسی کتاب کا الوہی اور معجزاتی معیار کامل جدلیاتی یا شاندار شاعری کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے، وہ زاویہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کا آسمانی کتاب کے زاویہ ہی مختلف ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایسی خوبی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو معنی کی فراوانی میں ظاہر کرتی ہے، جسے نقل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور اس میں پنہاں ایسی قوت ہوتی ہے جسے الوہی جادو کہا جا سکتا ہے، جو رسمی اظہار میں بھی چمکتا ہے اور روح میں بھی، دنیا میں بھی، کون و مکان میں بھی، کون و مکان میں اپنے اثرات سے خود کو ثابت کرتا ہے۔ ایسی روحانی اور مابعد الطبیعیات افادیت قرآنی آیات میں ملتی ہے، میں نہیں کہتا۔ یہ ایک نان مسلم بہت بڑا اسکالر اپنے تاثرات بتا رہا ہے۔ آگے کہتا ہے، جس کے نتائج دور قدیم میں اسلام کے معجزاتی طور پر تیزی سے پھیلنے کے ساتھ ساتھ
اسلامی اداروں کے استحکام اور اسلامی فکر و عقائد کی غیر معمولی قبولیت میں نمایاں تھے۔ میں نے کسی مسلمان کی اتنی خوبصورت تفصیل شاید نہیں سنی۔ آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر سر ہیملٹن گب نے قرآن کے الہامی ہونے پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے۔ سنیے، مکہ والوں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بھی معجزہ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے غیر معمولی دلیری اور خود اعتمادی کے ساتھ قرآن ہی کو اپنے مشن کی یقینی تصدیق قرار دے دیا۔ تمام عربوں کی طرح وہ زبان و بیان کے ماہر تھے، فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، تو پھر قرآن اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی تصنیف ہوتی تو دوسرے لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، وہ اس جیسی 10 آیات تیار کر لیتے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پائے تو چاہیے تھا کہ وہ قرآن کے ایک شاندار معجزے کے طور پر اس کو قبول کر لیتے۔ آگے چلتے ہیں۔ نیدرلینڈ کی لیڈن یونیورسٹی کی تھیالوجی کے پروفیسر ہیری گیلارڈ نے اپنی کتاب ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام میں لکھا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے لفظ بلفظ وحی ہے جو جبرائیل کے ذریعے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ہر حرف برحق ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ یا لفظ کی بات نہیں کہہ رہے، ہر حرف برحق ہے۔ لیٹرز، یہ ایک ہمیشہ سے موجود معجزہ ہے جو اپنے آپ کی اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے۔ اس کا معجزاتی معیار جو جزوی طور پر اس کے اسلوب میں بھی نمایاں ہے، اتنا کامل اور بلند ہے کہ اس کے مختصر ترین باب سے، چیپٹر سے موازنہ کرنے کے لیے نہ تو انسان اور نہ ہی جن اس جیسا کوئی ایک باب پیش کر سکے، اور جزوی طور پر اس کی تعلیمات مستقبل کے بارے میں پشین گوئیاں بدرجہ کمال پر ہیں، اور حیرت انگیز طور پر درست معلومات جنہیں وہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے طور سے جمع نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہ خدا کی بھیجی ہوئی معلومات ہیں۔ تو عزیز دوستو، میں نے اس حقیقت یعنی قرآن حکیم ایک الہامی کتاب ہے کی وضاحت کے لیے 9 دلائل کی نشاندہی کی ہے۔ آج ہم نے پہلی دلیل قرآن کی الوہیت پر کافروں کو اللہ کا چیلنج پر گفتگو کی ہے۔ باقی دلائل آئندہ لیکچرز میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 204 ہے۔ برائے کرم پچھلے لیکچرز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئیڈیا فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکچرز کی تحریری کاپیاں بھی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کی ویب سائٹ ہے www.ideafoundation.com.pk۔ دوستو، شرکت کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔